أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ناظرین گرامی، چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے کہ آنے والے دنوں میں سمندر ساحلی علاقوں کو نگل جائے گا. زمین کے کناروں سے زمین سمندر برد ہوتی چلی جائے گی. انگریزی میں کہہ سکتا ہوں کہ دا ہولی قرآن اینڈ دا گلوبل وارمنگ کے اثر کے پیش نظر سمندر بے قابو ہو جائے گا اور وہ خطرناک ہو جائے گا زمین کے لیے اور دھرتی پہ رہنے والوں کے لیے. میں نے اس موضوع پہ قرآن کریم میں 2 آیات ہیں. جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی وہ سورہ انبیاء سے ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو مشرکین ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے، اب ہم زمین کے ساتھ اور معاملہ کریں گے اور زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے. اور یہی بات قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمائی اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. قرآن کو نہ ماننے والے یہ تو دیکھیں کہ اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے اور زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتے رہیں گے. ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں وارننگ دے دی تھی کہ ہم جنگلات کی حفاظت کریں، نئے جنگلات لگائیں اور ایسے اقدامات نہ کریں جس سے عالمی سطح پہ حدت اور ٹیمپریچر بڑھنے لگے. اور عالمی سطح پہ اگر ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس سے دھرتی کو اور دھرتی پہ رہنے والے لوگ کئی خطرات سے دوچار ہو جائیں گے. یہ میرین سائنسز کے سمندر سے وابستہ علوم کے جو ماہرین ہیں جن کو ہم میرین سائنٹسٹس کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال سمندر 0.8 انچ یعنی پونے انچ سے تھوڑا سا زیادہ سمندر کی سطح آب بلند ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1450 سال پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ منوڑا پہ یا کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہیں. 1450 سال پہلے کراچی میں سمندر کی سطح کیا تھی؟ وہ اس حساب سے سائنسدانوں نے جو اندازہ بتایا آج کے مقابلے میں سمندر تقریباً 100 فٹ نیچے تھا. لیکن ہوا کیا کہ سائنسدان کہتے ہیں 0.8 انچ ہر سال سمندر اونچا ہوتا ہے. 2013 میں گلوبل وارمنگ کے سبب ایک ہی سال میں سمندر 2.5 انچ اونچا ہو گیا اور قیامت برپا ہو گئی. خاص طور پر امریکہ کے بہت سارے ساحلی شہروں میں سائیکلون اور سونامیز آنا شروع ہو گئیں. اور UN نے 2013 میں 10 شہروں کو خطرناک قرار دے دیا کہ اب یہاں جو سائیکلون آئیں گے اس سے ان شہروں کا انفراسٹرکچر برباد ہو جائے گا، انسانی آبادیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. ان 10 شہروں میں ایک مسلمانوں کا بھی شہر تھا اور وہ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا تھا. انڈونیشیا کے حکمرانوں نے بر وقت اقدام کیا. انہوں نے جکارتا شہر کو ہائی لینڈز پہ سطح سمندر سے اونچی جگہ پہ انہوں نے شفٹ کرنا شروع کر دیا. ہماری اطلاع ہے کہ اب تک تقریباً 80% جکارتا اونچی جگہ پہ شفٹ ہو گیا ہوگا اور چند سالوں میں جکارتا سمندر سے محفوظ ہو جائے گا. ناظرین گرامی، جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے پورے ہمارے ماحول میں درجہ حرارت بڑھتا ہے. یہ کس سبب سے بڑھتا ہے؟ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے اوزون ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ میں اپنے بچوں کو بتا دوں، یہ اوزون کیا ہے؟ اوزون دراصل زمین سے 15 کلومیٹر اوپر
اور اس کے بعد 30 کلومیٹر اوپر 2 لیئرز یا 2 تہیں ہیں. وہ تہیں ایسی ہیں کہ سمندر سے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ریڈیشنز آتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو یہ تہیں روکتی ہیں. ہم نے اس اوزون کو ڈسٹرب کر دیا اور اس کے سبب زمین پہ ہمارا درجہ حرارت بڑھنے لگا. جب زمین پہ جب درجہ حرارت بڑھے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ 2/3 تو پانی ہے زمین کے ارد گرد، زمین کے رقبے سے زیادہ سمندر ہے. تو یہ سمندر، یہ گلوبل وارمنگ کا ہماری دھرتی پہ جو ٹیمپریچر اونچا ہوتا ہے، سمندر اس کا 90% وہ ہیٹ خود ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے 90% حرارت. اور پانی کو جب حرارت ملتی ہے تو پانی کا والیوم بڑھتا ہے تو سمندر بے قابو ہو جاتا ہے، سمندر اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسی طرح گلوبل وارمنگ رہی، یہ بھی واضح رہے، یہ جو گلوبل وارمنگ کا الزام تو متمدن دنیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ تھرڈ ورلڈ کو دیتے ہیں کہ ان کے سبب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ تو ان کی فیکٹریوں اور اس کے دھوئیں کے سبب، یا یہ حرارت کے ذریعے اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، اصل سبب وہ ہے. ٹھیک ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں بھی بہت ساری بے احتیاطی ہوتی ہوگی، لیکن اصل سبب متمدن دنیا ہے. الزام صرف چھوٹے ملکوں کو دیا جاتا ہے. ناظرین گرامی، اب ایک مرتبہ اس آیت کا پھر ترجمہ سنیں کہ ان مشرکوں نے یا قرآن کو نہ ماننے والوں نے یہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے کہ اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے اور زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کو کہ ننقصها من اطرافها، عربی میں طرف کا معنی ہے ایک سائیڈ. قرآن نے کہا ننقصها، ہم اس کو کم کرتے رہیں گے اس کے کناروں سے، یعنی زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے رہیں گے. تو عربی جاننے والے اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے روشن خیال مفسرین نے اس کو ایک استعاراتی استعمال یا میٹافوریکل یوز سمجھا. اور کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات دنیا میں بہت ہو جائیں گی اور کفار اپنی زمین میں سمٹتے جائیں گے. جبکہ اس آیت کو اگر عربی میں ٹھیک سمجھا گیا ہوتا تو ہم اس وارننگ کو محسوس کر سکتے آج سے صدیوں پہلے. ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اسی سبب سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، عربی پڑھو، عربی پڑھنا تمہارے دین کا حصہ ہے. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. The Quran is best understood in Arabic. عربی میں ہی قرآن سب سے بہتر سمجھ آتا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا سارے علوم پڑھیں. نوجوان ہمارے وہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ سارا دن موجود رہتے ہیں. وہ انجینئرنگ پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، میرین سائنسز پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی پڑھیں. قرآن سے انہیں ایسے بیش بہا موتی ملیں گے جو علم کی سرحدوں کو آگے لے جائیں گے، اور اسی میں انسانیت کی فلاح ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ان لیکچرز کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. شکریہ.